والصلاة والسلام على رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، بڑے بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک ٹھیکیدار کے پاس کچھ مستری کام کیا کرتے تھے اور ہر ایک کو اپنے فن میں بڑی مہارت تھی۔ اس جماعت میں ایک مستری ایسا بھی تھا جو ہر فن مولا تھا، بڑا کمال کاریگر تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن یہ اپنے ٹھیکیدار سے متنفر ہوا، دل میں نفرت آئی، حسد آیا، بغض بڑھا، تو اس نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے بجائے یہ کہ تعلقات خراب کرتا، یہ اپنے ٹھیکیدار کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آپ میرا استعفیٰ قبول کر لیں۔ ٹھیکیدار نے کہا کہ کوئی وجہ؟ جواباً کہنے لگا، نہ تو آپ نے کبھی مجھے مالی طور پر تنگ کیا ہے، نہ آپ نے کبھی میری موج کے اندر کوئی ٹانگ اڑائی ہے، بس ویسے ہی میں متنفر ہو گیا ہوں، اس لیے آپ مجھے اجازت دیں اور میرا استعفیٰ منظور کر لیں۔ ٹھیکیدار کہنے لگا کہ تمہاری بات درست ہے، لیکن جاتے جاتے ایک آخری مکان اپنے ہاتھ سے بنا کر مجھے دے جاؤ، پھر جدھر چاہے چلے جاؤ۔ چارونا چار اسے اس کا مطالبہ اور اس کا کہا ماننا پڑا اور اس نے مکان کی تعمیر شروع کر دی۔ مکان جب مکمل ہوا تو وہ دیکھنے میں ایسا تھا کہ جیسے کسی نے بڑی بے دلی سے بنایا ہو۔ اس کے شکستہ حال دروازے، اکھڑے ہوئے پلستر اور دروازوں کی درزیں باہر کو نکلی ہوئی، اور مکان کا ڈھانچہ ایسا تھا کہ بارش ہوئی اب گرا کہ اب گرا۔ اس نے مکان جیسے بھی بے دلی سے مکمل کیا، ٹھیکیدار کے ہاتھ میں چابیاں دیتے ہوئے کہا کہ اب آپ مجھ سے راضی ہیں، میں یہاں سے چل رہا ہوں۔ ٹھیکیدار نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی مستری کا ہاتھ پکڑا اور چابیاں اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اتنا عرصہ ہوا تمہیں میرے ساتھ کام کرتے ہوئے، یہ مکان میری طرف سے تمہارے لیے انعام ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو ہکا بکا رہ گیا۔ میرا بھائی، دنیا کے اندر ہماری مثال بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، کھل کر جیو، جو چاہتے ہو کر گزرو۔ اختیار مجھے بھی ہے، اختیار آپ کے پاس بھی ہے۔ چاہے تو اپنے گھر کو جو قبر کے اندر تعمیر ہو رہا ہے، جو جنت کے اندر تعمیر ہو رہا ہے، ہم اس کی درزیں اور اس کی دیواریں کیسی بنائیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے محمد، اپنی امت کو میرا سلام دیجئے گا اور ان سے کہیے گا کہ جنت ایک میدان ہے، ایک کھلا علاقہ ہے، یہاں پر انویسٹمنٹ کرو، یہاں پر اپنی پراپرٹی خود بناؤ، اور کہنا کہ جنت کے اندر جو پراپرٹی ہے وہ درختوں کی صورت میں ہے۔ تمہاری زبان سے نکلنے والا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جنت میں تمہارے لیے درخت لگائیں گے۔ اور اسی چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میرا بھائی، اپنی نسبت اپنے رب کے ساتھ جوڑیے، اپنی نسبت اپنے رب کے ساتھ جوڑیے۔ دنیا میں بڑی بڑی نسبتیں ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے اونچے جلوے ہیں، جلال ہیں، لیکن جو نسبت، جو نام رب کے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس سے بڑھ کر نسبت کوئی نہیں ہے۔ دو اینٹیں بنتی ہیں ایک ہی زمین کی مٹی سے، لیکن ایک جڑتی ہے مسجد کے اندر اور ایک جڑتی ہے بیت الخلاء کے اندر۔ دونوں اپنی اپنی جگہ کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ مسجد کی اینٹ پر سجدہ کیا جاتا ہے اور واش روم کی سیٹ پر سجدے نہیں ہوتے۔ بالکل اسی طرح سے آپ اپنی پہچان بنائیے کہ آپ کی اٹھک بیٹھک کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن ایک مجلس ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ سجدی ہے تو آسمان سے اترنے والے فرشتے، اللہ کی رحمت، دلوں کا سکون اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔
فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور پوچھتا ہے اللہ، حالانکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن فخر کرنے کے لیے، اپنے فرشتوں کو بتانے کے لیے وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، وہ تجھے یاد کر رہے تھے، تیرے بارے میں تفکر اور تدبر کر رہے تھے، وہ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ اے اللہ وہ تجھ سے جنت کے سوالی ہیں، اور کس چیز سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ اے اللہ جہنم سے دور بھاگتے ہیں، اگر وہ جنت کو دیکھ لیں اے اللہ وہ جنت کی اور تمنا کریں، اگر جہنم کو دیکھ لیں اے اللہ جہنم سے بچنے کے لیے مزید محنت کریں۔ اللہ فرمائیں گے اور فرماتے بھی ہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں نے سبھی کو معاف کر دیا۔ اور یہ کون سی مجلس ہے؟ یہ وہ مجلس ہے جہاں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ مجلس میرا بھائی انتہائی دکھی دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، انتہائی دکھی دل کے ساتھ کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، مسجد بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن جو ہماری ترجمے کی کلاس یہاں پر لگتی ہے وہاں پر چند آدمی جو ریگولر بیٹھا کرتے تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، صرف اس وجہ سے کہ مارکیٹ کے اندر حالات مندے چل رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس اللہ کے قرآن کے لیے 10 منٹ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بزرگ جو یہاں پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں میرا بھائی، انہوں نے اپنی زندگیاں گزار لی، انہوں نے اپنی زندگیاں گزار لی ہیں۔ اصل مزہ وہ ہے کہ جوانی میں اللہ کی کتاب کو سمجھ کر، اللہ رب العالمین کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی یہ منظر دکھائیں گے، اور قرآن نے یہ منظر ہمیں دکھائے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ انسان اپنے ماں باپ سے، بھائی بہن سے، بیوی بچوں سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا، لیکن وہ جو قرآن کا عالم تھا، قرآن سیکھتا تھا، قرآن پر عمل کیا کرتا تھا، وہ اور اس کے والدین اللہ کے ہاں عزتوں والی جگہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے پڑھ رکھا ہے، آپ نے سن رکھا ہے، جو قرآن کا حافظ ہے۔ ہمارا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کے حافظ کو صرف یہ سمجھتے ہیں جس نے 30 پارے یاد کر لیے۔ حافظ کا ایک معنی حفاظت کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ حافظ یہ بھی ہے کہ اللہ کے احکامات کی حفاظت کیجئے، احفظ اللہ یحفظ کا، آپ اللہ کی حفاظت کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ اللہ کے دین کی حفاظت کیجئے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کیجئے۔ لاکھوں لوگ جو انگلش کے اندر پڑھے لکھے، جب ان کو انگلش کے کسی لفظ کا ترجمہ نہیں آتا، وہ اردو کی لغت کھولتے ہیں، ڈکشنریاں کھولتے ہیں کہ ہماری انگلش یہ بہتر ہو جائے۔ میرا بھائی یہ رب نے دستور دیا ہے، اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں آپ کی تعلیم بھی ہے، آپ کے معاشرتی مسائل بھی ہیں، تہذیب بھی ہے، تمدن بھی ہے، سب کچھ اس کتاب کے اندر دیا گیا، اور پھر ہم اس سے دور بھاگتے ہوں۔ قیامت والے دن ایک قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوگا جو اپنے والدین کے سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھوانے کا سبب بنے گا۔ اور قیامت والے دن جس جنتی کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اسے جس جگہ پر اللہ رب العالمین رکھیں گے وہ اسی جگہ پر رہے گا، سوائے حافظ قرآن کے، سوائے قرآن کے پڑھنے والے کے، کہ اللہ رب العالمین اسے کہیں گے اقرا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا جنت میں مقام ہوگا۔ آپ پڑھیے تو صحیح، آپ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چاہیے تو یہ تھا کہ ہم لوگ قرآن کو تھامتے، ہم اس قرآن پر عمل کرتے، لیکن الٹا یہ کہ شیطان نے ہمیں اس سے دور کر دیا، ہمیں اس سے بغاوت پر آمادہ کر دیا۔ اس لیے اللہ کے لیے قرآن کو اپنے سینے سے لگائیے۔ یہ واحد ایسی کتاب ہے جو آپ سمجھ کر نہ بھی پڑھیں تو آپ کو ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اس لیے میں اپنے سب بھائیوں سے گزارش کروں گا، سب سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے 10 سے 12 منٹ نکالیے، ظہر کے بعد جو یہاں پر کلاس ہوتی ہے اس میں ضرور شرکت کریں۔ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں کوئی سیاسی باتیں ہوں، ہم سیاسی گفتگو میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں، ہم کاروبار کے تنگ ہونے پر کئی مرتبہ گالی زبان سے دے دیتے ہیں۔ تو میرا بھائی کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن آدمی حسرت کرے گا، جنتی آدمی حسرت کرے گا۔ کس بات پر حسرت کرے گا؟ کہ دنیا میں اس نے اپنے لمحات جو دوسرے کاموں میں گزار دیے، کاش وہ اللہ کی یاد میں گزار لیتا، کاش وہ اللہ کی یاد میں گزار لیتا۔ اس لیے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی آپ ملحوظ خاطر رکھیں
ہم سب گھروں سے نکلتے ہیں، لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہو کہ ایک طالب علم، ایک قرآن کا سیکھنے والا، وہ اپنے گھر سے یہ نیت کر کے نکلتا ہے کہ میں نے قرآن سیکھنا ہے یا سکھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے گویا کہ کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جائے اور حج قبول ہو جائے اس کا اور وہ واپس آ جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، جو طالب علم ہے، جو دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اس بندے کے قدموں میں اللہ رب العالمین کے نورانی فرشتے اپنے پر رکھ دیتے ہیں کہ وہ عزتوں والا ہے۔ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور پھر جب وہ مسجد کے اندر آ جاتا ہے، آ کر نماز ادا کرتا ہے، نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، ما دام فی مصلاہ، جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کے اوپر رحمتیں نازل فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے، ما دام فی مصلاہ، فرشتے یہ تین دعائیں کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ بندہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کی قسم ہم بڑے جلد باز ہیں، ہم باقی سارے معاملات سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، بچوں کے رشتے کرنے ہو یا کاروبار میں کوئی ڈیل کرنی ہو، ہم سب کچھ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن نماز کے بعد سلام پھرتے ہوئے مسجد سے باہر نکلنے کا منظر دیکھنے والا ہوتا ہے کہ کس طرح سے مسجد سے ہم نکل رہے ہوتے ہیں اور کس طرح سے جلدی جلدی ہم نماز کے ارکان ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، یہ وقت جس میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ قسم اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، ہمیں قسم ہے وقت کی کہ انسان خسارے میں ہے، سوائے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک کام کر لیں، حق بات پر عمل کریں بھی اور کروائیں بھی، صبر کریں بھی اور کروائیں بھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس کے حق سے، اس کے واسطے سے میں آپ لوگوں کے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے آپ کے آنا اس کلاس کے اندر اس جگہ پر مبارک ہوگا، آپ ضرور تشریف لائیے۔ اللہ میرا اور ہماری کلاس والوں کا حامی و ناصر ہو۔